کا نذرانہ عقیدت پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ: اور عامیوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ مان چکے ہم لوگ اللہ کو اور پچھلے دن کو، حالانکہ نہیں ہے وہ ماننے والوں سے. دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور محسوس نہیں کرتے. تفسیر: اور جاہلوں عامیوں میں سے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، کوئی مثلا عبداللہ ابن ابی اور جد بن قیس اور معبتہ ابن قشیر وغیرہ بکتا رہتا ہے اور یہ زبان سے کہتا ہے کہ مان تو چکے ہم لوگ اللہ کو، پر اس پر ایمان لے آئے، اور پچھلے دن کو، قیامت پر بھی ایمان لا چکے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ نہیں ہے وہ ماننے والوں سے. ماننا دل کا کام ہے، زبان کا نہیں. جو ان کی زبان پر ہے اس کا دل میں کوئی اثر ہی نہیں. وہ تو بس دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے رسول پاک کو دھوکہ دے دیا تو بس اللہ کو دھوکہ دیا، اور مسلمانوں کو، صدیق اکبر، فاروق اعظم و دیگر صحابہ کو. اور واقعہ یہ ہے کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. اپنے فریب میں خود ہی پھنسے ہیں، اور پلے سرے کے احمق ہیں کہ وہ اس کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے. اس سے ان کی دل کی باتیں کیسے چھپ سکتی ہیں؟ اپنے پیغمبروں کو اس نے ان کے دلوں کے خطرے سے آگاہ کر رکھا ہے، تو انہیں بھی کیا دھوکہ ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا حال بتا دیا ہے، تو جب وہ کچھ چھپا ڈھکا رکھتے نہیں تو دھوکہ کس کو دیں گے؟ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے متقین کا ذکر فرمایا، تقوی رکھنے والوں کا ذکر فرمایا، پھر عام مومنین کا ذکر فرمایا، پھر کفار کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اب منافقین کا ذکر فرما رہا ہے، جن کے زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے، کہتے کچھ اور ہیں اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. ایسے لوگوں کو حضور محدث اعظم ہند تفسیر بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اور جاہل و عامیوں میں سے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. مطلب اس طرح کی حرکت وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک تو جاہل ہیں، اور جاہل ہونے کے بعد ان کا حال یہ ہے کہ جاہلوں میں بھی ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں ذرا سی بھی سوجھ بوجھ نہ ہو. وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ اتنی نیچ حرکت ہے کہ زبان سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ رکھنا. یہ اتنا گندا کام ہے کہ جاہل جو ہوتا ہے وہ بھی اسے برا جانتا ہے، لیکن جاہلوں میں بھی جو بالکل سوجھ بوجھ نہ رکھے، جو صحیح غلط کا فرق جانتا ہی نہ ہو، ایسا کمتر انسان ہی ایسی حرکت کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں ان میں سے بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. اور چند منافقین کا نام بھی گنایا، عبداللہ ابن ابی، جد بن قیس، معبتہ بن قشیر وغیرہ. یہ بکتے رہتے ہیں اور اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے اللہ پر ایمان لے آئے، اور اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے. یہ ان کا کہنا ہے، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ اس کے خلاف ہے. اور یہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست اقدس پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، توحید کے ماننے والے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانا، اور آپ کے احکام کی اتباع اور فرما برداری میں زندگی گزارنا شروع کر دی. ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ یہ دھوکہ دیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ دھوکہ دیں،
یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کی چاہت ہے، یہ ان کی اچھا ہے. لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں، اس بات کا انہیں احساس ہی نہیں ہے. جیسے آپ مثال کے طور پر لے لیں آج ہمارے حالات، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نمازوں سے دور، ہم بزرگوں کی تعلیمات سے کوسوں دور، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم یہ ظاہر کرتے ہیں لوگوں پر، یا ہم اپنے آس پاس کے لوگوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ماننے والے ہیں، ہم اولیاء اللہ کے سب سے زیادہ متبع و فرما بردار ہیں، ان کی تعلیمات پر ہمارا عمل سب سے زیادہ ہے. اور یہ ہم کس طرح ظاہر کرتے ہیں؟ اپنے طور پر، جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں. ہم صحیح سمجھتے ہیں کس کام کو؟ لنگر لٹانے کو ہم سب سے بہترین کام سمجھتے ہیں. غوث پاک نے یہ کب فرمایا؟ غوث پاک کی دلیل پیش کی جاتی ہے، جب عام لوگوں سے ہم بات کریں گے اور یہ باتیں پیش کریں گے تو وہ یہ کہتے ہیں ارے تو غوث پاک نے فرمایا کہ نیک کاموں میں سب سے بڑا نیک کام جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے. لیکن غوث پاک نے کب فرمایا؟ جب وہ مکمل طور پر فرائض و واجبات، سنت، مستحبات، ان تمام طور پر دائمی طور پر عامل ہو چکے، جب انہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں ادا کر لی، جب انہوں نے یہ تعلیم دے دی کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ کیا انہوں نے، اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے تاکہ، اس لیے انہوں نے یہ کر کے دکھایا. پتیاں کھا کر اپنا گزر بسر کیا، لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں کوئی کمی نہیں. جب اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، جب اپنے رب کریم کی رضا حاصل کر لی، اور اس کے بعد تمام فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، نوافل، تمام کی پابندی کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگے، اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلایا اور یہ فرمایا کہ اے لوگو، یہ سب جب تم کر چکو، جب ان مراحل سے گزر چکو، ان مرحلوں سے گزر چکو، یہ سفر جب تمہارا طے ہو جائے، تو طے جب کر چکو تب تم یہ کرو کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کیونکہ یہ بھی اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے میں مددگار ہے کہ جب بھوکا کھانا کھائے گا تو اس کی آنتیں، اس کا پیٹ بھی تمہارے لیے یہ دعا کرے گا کہ اللہ رب العزت، اس نے میرا پیٹ بھرا ہے مولا کریم، تو اسے نیکیوں سے نواز دے. تو یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے، لیکن ہم ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ ایک مثال دی میں نے، اس طرح کی بہترین مثال موجود ہے. ہم بزرگوں کی تعلیمات کو اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ حضور شیخ الاسلام ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنی تقریر میں بیان کیا حضرت نے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے پیر و مرشد کو بہت راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بہت عمدہ ترین کھانے کھلا رہا تھا، لیکن حضرت راضی ہی نہیں ہو رہے تھے. تو اب ایک شخص آیا اور اس نے حضرت کے کان میں کچھ کہا، وہ خوش ہو گئے، وہ خوش ہو اور کہا ہاں یہ بات ہے. اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی. حضرت کا کوئی اور انداز ہوگا، میں اس کے مفہوم کو بیان کر رہا ہوں. تو اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس نے کوئی چھوٹی سی بات آ کر کان میں کہی اور یہ حضرت خوش ہو گئے، اور میں اتنی دیر سے کوشش کر رہا ہوں، اتنے دنوں سے بہترین کھانے پکا رہا ہوں، لیکن یہ خوشنودی مجھے کیوں نہیں مل پائی؟ تو جب اس نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جو چیز پسند ہے، دال چاول اور روٹی جو مجھے پسند ہے، اس کی اس نے مجھے دعوت دی ہے، تو میں خوش ہو گیا. تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے رب کو، اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے مطابق راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم چادریں چڑھا کر، جلوس نکال کر، جلوسوں میں ہڑدنگ مچا کر، نمازیں چھوڑ کر، بغیر نماز پڑھے لنگر بانٹ کر، ہم اس طرح اپنے بزرگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہمارا رب کب راضی ہوتا ہے؟ جب ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ جلوس میں نکلے، محبت رسول، عشق رسول، ادب و احترام کے ساتھ جب ہم جلوس میں شامل ہوں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ فرمایا، جن فرائض کو بیان کیا ان پر ہمارا عمل ہو، جن واجبات کو عمل کیا ان پر ہمارا عمل ہو، جو مستحبات بتائے، نوافل بتائے، صحابہ اکرام نے جو سنتیں بتائی ان پر جب ہمارا عمل ہو، اور ان کے ساتھ جب ہم لنگر لٹائیں، تب یہ چیزیں. تو اب اس سے یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے ہمیں کہ ہم رب کو اپنی مرضی سے نہیں راضی کر سکتے.
بلکہ رب کو ہمیں ویسے راضی کرنا پڑے گا جیسا وہ چاہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں اس طرح آؤ تو ہمیں اس طرح جانا پڑے گا، تم میری بارگاہ میں ایسے نیکیاں پیش کرو تو ہمیں اس طرح پیش کرنی ہوگی، تب رب تبارک و تعالی راضی ہوگا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم دنیا کے ایک انسان کو جب اپنی مرضی سے نہیں راضی کر سکتے تو اللہ رب العزت جس کی بارگاہ بے کس پناہ کی ہم سب مخلوق ہیں، ہم سب اس کی عطا سے آج یہاں موجود ہیں، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے وہ اسی لیے پہنچائی ہے تاکہ تم مجھے راضی کر سکو۔ رب چاہتا ہے، رب راستہ بتا رہا ہے، رب ہدایت دے رہا ہے، رب توفیق دے رہا ہے، لیکن ہم کتنے محروم لوگ ہیں کہ ہمیں ذرا بھی ہوش نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں سوچتے ہیں رب سے چھپ جائے گا، لیکن حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود تو عالم الغیب و شہادہ ہے ہی، بلکہ اس نے اپنے انبیاء کرام کو، اپنے محبوبین کو، اپنے مقربین کو بھی لوگوں کے دلوں کے حال سے واقف کر رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ تو بہت عظیم شان ہے، اس کے نیک بندوں کی بارگاہ میں بھی ہمارا کچھ چھپا ڈھکا نہیں ہے، تو ہمیں ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم تو ایک مومن جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اتقوا بفراست المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے فراست اور اس کی سمجھ سے ڈرو۔ اگر کوئی حقیقی مومن ہے تو اس کی سمجھ میں بھی بات آ جائے گی تم اگر اسے دھوکہ دینا چاہتے ہو، اگر تم اس کے اللہ کے، اس کے رسول کے خلاف اس کے سامنے بات نہیں کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے دل میں اس کے خلاف بات ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے تقوی کی وجہ سے اسے وہ فراست عطا فرمائی ہے کہ جس سے وہ بھی تمہارے دلوں کے حال پر واقف ہے۔ تو اب ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت غیر شعوری طور پر جو ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان حرکتوں سے باز فرما دے، ہمیں ان حرکتوں سے پاک فرما دے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم